السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، آپ کا بچہ اسکول سے گھر آتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آج اس کے امتحان میں اچھے نمبر نہیں آئے، کلاس کے کچھ بچوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا۔ اب یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں۔ پہلا راستہ، بچہ خود کو ناکام سمجھ لیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں۔ آہستہ آہستہ اس کا اعتماد ختم ہونے لگتا ہے۔ دوسرا راستہ، وہی بچہ اپنے آنسو صاف کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو سمجھتا ہے اور دل میں فیصلہ کرتا ہے کہ اگلی بار پہلے سے زیادہ محنت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ان دونوں بچوں میں اصل فرق کیا ہے؟ صرف ذہانت کا نہیں، صرف اچھے اسکول کا نہیں، مہنگی تعلیم کا بھی نہیں، بلکہ ذہنی مضبوطی کا۔ آج کی دنیا میں ذہین بچے کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں جو مشکلات سے ٹوٹنے کی بجائے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے بچوں کو بہترین کپڑے، اچھا اسکول، مہنگے کھلونے اور ہر ممکن سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سوال خود سے ضرور پوچھیں، کیا ہم انہیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا بھی سکھا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ ہر وقت ان کے ساتھ موجود نہیں ہوں گے۔ اس دن ان کے فیصلے، ان کا حوصلہ، ان کا اعتماد اور ان کی ذہنی طاقت ہی انہیں سنبھالے گی۔ اسی لیے آج کی ویڈیو ہر ماں اور ہر باپ کے لیے بے حد اہم ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری نشانی ایسی ہے جسے زیادہ تر والدین نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی بچے کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچہ اپنی وہ غلطی تسلیم کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کا بچہ کھیلتے ہوئے غلطی سے گلاس توڑ دیتا ہے۔ اب دو رد عمل ہو سکتے ہیں۔ پہلا، وہ فوراً بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے، ماما میں نے نہیں توڑا، ہوا سے گر گیا تھا، بھائی نے کیا تھا۔ دوسرا رد عمل، وہ ڈرتے ہوئے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ماما مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا جملہ دراصل ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ ذہنی طور پر مضبوط بچے اپنی غلطی ماننے سے نہیں ڈرتے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن اس سے سیکھنا اصل کامیابی ہے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے والدین ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے سچ بولنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ غلطی کرتا ہے، ہم فوراً غصہ، چیخنا یا سخت سزا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ، بچہ سچ سے نہیں بلکہ سزا سے ڈرنے لگتا ہے اور پھر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذہنی طور پر مضبوط بنے، تو جب وہ اپنی غلطی خود مان لے، پہلے اس کی ایمانداری کی تعریف کریں، پھر آرام سے سمجھائیں کہ آئندہ یہ غلطی کیسے نہیں دہرانی۔ یقین کریں، ایسے بچے بڑے ہو کر اپنی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم دوسری نشانی، ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے یا نہیں۔ ہم سب اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کامیابی سے پہلے کتنی ناکامیاں آتی ہیں؟ اگر بچہ پہلی ہی ناکامی کے بعد ہمت ہار دے تو کیا ہوگا؟ ذہنی مضبوط بچے روتے بھی ہیں، اداس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ہار نہیں مانتے، وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے بچے کے امتحان میں کم نمبر آئے، اگر آپ صرف یہ کہیں تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا تو اس کا اعتماد ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آپ کہیں اس بار کم آئے ہیں کوئی بات نہیں، اب دیکھتے ہیں کہاں غلطی ہوئی، تو بچہ ناکامی کو دشمن نہیں بلکہ استاد سمجھے گا۔ دنیا کے تقریباً ہر کامیاب انسان نے بار بار ناکامی دیکھی، فرق صرف یہ تھا انہوں نے کوشش کرنا نہیں چھوڑا۔ اپنے بچے کو بھی یہی سکھائیں۔ اب بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی، دوسروں کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے۔ آج کا زمانہ مقابلے کا ہے، ہر جگہ کمپیریزن، ہر جگہ مقابلہ، ہر جگہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ، لیکن ذہنی مضبوط بچے دوسروں کی کامیابی سے جلتے نہیں۔ اگر ان کا دوست اچھے نمبر لے آئے، اگر کسی اور کو انعام مل جائے تو وہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ دوسروں کی کامیابی ان کی ناکامی نہیں ہے۔
والدین اکثر انجانے میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں بچے کے نمبر تم سے زیادہ آئے ہیں۔ یہ جملہ بچے کے دل میں احساس سے کمتری پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی بجائے یہ کہیں کل سے بہتر آج بننے کی کوشش کرو۔ یاد رکھیں اپنے بچے کا مقابلہ صرف اس کے کل والے روپ سے کرو، کسی دوسرے بچے سے نہیں۔ ایسے بچے بڑے ہو کر حسد سے نہیں بلکہ محنت سے اپنی پہچان بناتے ہیں۔ اب تک ہم نے 3 ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک بچہ ذہنی طور پر مضبوط بن رہا ہے۔ اب آئیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا تعلق بچے کے دل اور دماغ دونوں سے ہے۔ نمبر 4 پر ہے بچہ اپنے جذبات کو پہچانتا اور ان پر قابو رکھتا ہے۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ آپ کا بچہ کھیل رہا تھا، اچانک اس کا کھلونا ٹوٹ گیا۔ وہ زور زور سے رونے لگا، غصہ کرنے لگا، چیزیں پھینکنے لگا۔ اکثر والدین فوراً کہتے ہیں بس رونا بند کرو، اتنی سی بات پر روتے ہیں، چپ ہو جاؤ ورنہ مار پڑے گی۔ یہ جملے وقتی طور پر بچے کو خاموش تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے جذبات کو سمجھنا نہیں سکھاتے۔ ذہنی مضبوط بچے وہ نہیں ہوتے جو کبھی روتے نہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے جذبات کو پہچانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، میں اداس ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب بچہ اپنے احساسات کو الفاظ میں بیان کرنا سیکھ جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے کی بجائے بات کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ایک ماں نے اپنے 7 سالہ بیٹے سے کہا اگر غصہ آئے تو پہلے 10 تک گنو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ شروع میں بچے کو مشکل ہوئی لیکن چند ہفتوں بعد اس میں حیرت انگیز تبدیلی آ گئی۔ وہ غصہ تو کرتا تھا مگر چیزیں پھینکنا چھوڑ چکا تھا۔ دیکھا آپ نے، تربیت چیخنے سے نہیں سکھانے سے ہوتی ہے۔ اگر آج سے آپ اپنے بچے سے روز صرف ایک سوال پوچھیں، آج تم کیسا محسوس کر رہے ہو، تو آہستہ آہستہ وہ اپنے جذبات کو سمجھنا شروع کر دے گا، اور یہی ذہنی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ نمبر 5 ہے بچہ دوسروں کا احترام کرتا ہے۔ آج کل ہم بچوں کو انگریزی، کمپیوٹر اور جدید تعلیم تو ضرور سکھاتے ہیں، لیکن کیا ہم انہیں ہر انسان کی عزت کرنا بھی سکھا رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، اگر آپ کا بچہ صرف امیر لوگوں سے اچھا سلوک کرے اور کسی غریب یا ملازم سے بدتمیزی کرے تو کیا وہ واقعی اچھا انسان بن رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل تربیت وہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ نظر آئے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں۔ ایک استاد نے اپنی کلاس کے بچوں سے پوچھا سب سے اہم انسان کون ہے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا پائلٹ۔ استاد مسکرائے اور بولے سب سے اہم انسان وہ ہے جو ہر انسان کی عزت کرنا جانتا ہو۔ یہی بات بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ گھر میں اگر والدین ایک دوسرے سے عزت سے بات کریں گے نا، دادا دادی کا احترام کریں گے، گھریلو ملازم سے اچھے انداز میں بات کریں گے تو بچہ بھی یہی سیکھے گا۔ یاد رکھیں بچے نصیحت کم اور عمل زیادہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مہذب اور مضبوط شخصیت کا مالک بنے تو پہلے خود وہ کردار بنیں جو آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 6 ہے بچہ مشکل کام سے بھاگنے کی بجائے کوشش کرتا ہے۔ آج کے دور میں ایک مسئلہ بہت عام ہو گیا ہے۔ بچہ ذرا سا مشکل کام دیکھتا ہے اور فوراً کہتا ہے مجھ سے نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اگر یہی سوچ بچپن میں پیدا ہو جائے تو آگے چل کر وہ زندگی کے ہر چیلنج سے بھاگنے لگتا ہے۔ ذہنی مضبوط بچے یہ نہیں کہتے کہ یہ مشکل ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں مشکل ہے لیکن میں سیکھ سکتا ہوں۔ فرض کریے آپ کا بچہ سائیکل چلانا سیکھ رہا ہے۔ وہ پہلی بار گرتا ہے، دوسری بار بھی گرتا ہے، تیسری بار بھی۔ اگر ہر بار آپ اسے اٹھا کر کہیں چھوڑو تم سے نہیں ہوگا تو شاید وہ واقعی کبھی نہ سیکھ سکے، لیکن اگر آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں ایک بار اور کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کے اندر ہمت پیدا ہوگی۔ زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے راستے سے ہر مشکل نہیں ہٹا سکتے لیکن ہم انہیں ہر مشکل کا سامنا کرنا ضرور سکھا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو بچہ آج چھوٹی چھوٹی مشکلات کا مقابلہ کرنا سیکھ لیتا ہے وہ کل زندگی کے بڑے طوفانوں میں بھی مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے۔ اسی لیے اگلی بار جب آپ کا بچہ کسی مشکل کام سے گھبرائے تو اس کا کام خود کرنے کی بجائے اسے کوشش کرنے کا موقع دیں، کیونکہ کبھی کبھی والدین کی ضرورت سے زیادہ مدد بھی بچے کی خود اعتمادی میں کمی پیدا کرتی ہے۔ نمبر 7، کیا بچہ شکر گزار رہنا جانتا ہے؟
آج کے دور میں بچوں کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ سہولتیں ہیں، مہنگے کھلونے، جدید موبائل، اچھے کپڑے، بہترین اسکول، لیکن پھر بھی اکثر بچے خوش نظر نہیں آتے۔ کیونکہ انہیں ہر نئی چیز تو مل جاتی ہے لیکن شکر ادا کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ ایک چھوٹی سی کہانی سنیں۔ دو بچے ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ایک کے پاس ہر نیا کھلونا تھا لیکن وہ ہر وقت نئی چیز مانگتا رہتا تھا۔ دوسرے کے پاس بہت کم چیزیں تھیں مگر جب بھی اسے کوئی چھوٹا سا تحفہ ملتا وہ دل سے شکریہ کہتا۔ سالوں بعد استاد نے کہا، دونوں بچوں میں سب سے بڑا فرق ان کے سامان میں نہیں بلکہ ان کے رویے میں تھا۔ شکر گزار بچے زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں بھی خوشی تلاش کر لیتے ہیں، اور جو شخص شکر کرنا سیکھ جائے وہ حسرتوں کا غلام نہیں بنتا۔ والدین کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچے سے پوچھیں، آج اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت پر تم شکر ادا کرنا چاہتے ہو؟ شروع میں شاید وہ صرف ایک جواب دے لیکن چند دن بعد اس کی نظر ہر چھوٹی نعمت پر جانے لگے گی۔ یہ عادت اسے عاجزی، اطمینان اور مثبت سوچ عطا کرے گی۔ نمبر 8، بچہ دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ ذہنی مضبوطی صرف اپنے لیے مضبوط ہونے کا نام نہیں ہے، اصل مضبوطی یہ ہے کہ انسان دوسروں کا سہارا بھی بن سکے۔ ایک دن ایک ماں بہت تھکی ہوئی گھر آئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا 10 سالہ بیٹا خاموشی سے اٹھا، پانی کا گلاس لا کر دیا اور بولا، امی آپ بیٹھ جائیں، میں میز لگا دیتا ہوں۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا کام نہیں تھا، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ بچے میں احساس، محبت اور ذمہ داری پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے بچے بڑے ہو کر اچھے دوست، اچھے ساتھی اور اچھے شہری بنتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دوسروں کی مدد کرنا سیکھے تو خود اس کے سامنے مثال بنیں۔ کسی ضرورت مند کی مدد کریں اور راستے میں کسی بزرگ کا احترام کریں۔ اپنے بچے کو ساتھ لے کر کسی غریب کو کھانا دیں۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ روز دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مہربان دل ایک مضبوط شخصیت کی سب سے خوبصورت پہچان ہے۔ نمبر 9، بچہ اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لینا سیکھ رہا ہے۔ بہت سے والدین محبت میں ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ اپنے بچے کی زندگی کا ہر فیصلہ خود کرتے ہیں۔ کون سے کپڑے پہننے ہیں، کون سی کتاب پڑھنی ہے، کون سا کھیل کھیلنا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی کس دوست سے دوستی کرنی ہے یہ بھی وہی طے کرتے ہیں۔ یقیناً چھوٹے بچوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر ہر فیصلہ والدین کریں گے تو بچہ خود سوچنا کب سیکھے گا؟ ذہنی مضبوط بچے عمر کے مطابق چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا سیکھتے ہیں۔ اگر وہ غلط فیصلہ بھی کر لینا تو اسے ایک سیکھنے کا موقع سمجھیں۔ فرض کریں بچے نے اپنی جیب خرچ کی ساری رقم ایک غیر ضروری چیز پر خرچ کر دی۔ اسے فوراً دوبارہ پیسے دینے کی بجائے اسے نرمی سے سمجھائیں، اب اگلے ہفتے تک انہی پیسوں میں گزارا کرنا ہوگا۔ یہ چھوٹا سا تجربہ اسے ذمہ داری، منصوبہ بندی اور مستقبل کے بہتر فیصلے کرنا سکھائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ مشکلات سے بچا نہیں سکتے، لیکن ہم انہیں سمجھدار فیصلے کرنا ضرور سکھا سکتے ہیں، اور یہی صلاحیت انہیں زندگی میں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہ سب عادتیں اہم ہیں تو سب سے اہم عادت کون سی ہے؟ وہ کون سی ایک نشانی ہے جو ایک بچے کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے؟ اسی کا جواب ہم آخری حصے میں جانیں گے، جہاں ہم بات کریں گے اس عادت کی جو ہر کامیاب، پر اعتماد اور مضبوط انسان میں ضرور موجود ہوتی ہے۔ جی تو اب بات کرتے ہیں نشانی نمبر 10 کی۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اس نشانی پر جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ نمبر 10، بچہ ہر حال میں امید رکھتا ہے۔ زندگی میں ہر انسان پر مشکل وقت آتا ہے، کبھی امتحان میں ناکامی، کبھی دوستوں کی بے رخی، کبھی بیماری، کبھی مالی مشکلات اور کبھی ایسے حالات جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایسے وقت میں کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں امید زندہ ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر مضبوط بچہ یہ نہیں سوچتا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ وہ سوچتا ہے یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور میں دوبارہ کوشش کروں گا۔ یہ امید ہی انسان کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ والدین کی ایک بہت بڑی غلطی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، کبھی کبھی ہم انجانے میں اپنے بچوں کے سامنے ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں، زمانہ بہت خراب ہے، کسی پر بھروسہ نہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ بچے صرف ہمارے الفاظ نہیں سنتے، وہ ہماری سوچ بھی سیکھتے ہیں۔
اگر گھر کا ماحول ہر وقت مایوسی سے بھرا ہوگا تو بچہ بھی دنیا کو اسی نظر سے دیکھے گا، لیکن اگر والدین مشکل حالات میں بھی صبر، دعا اور مثبت سوچ اختیار کریں تو بچہ بھی یہی سیکھے گا۔ ایک خوبصورت سبق، فرض کریں ایک بچہ سائیکل چلاتے ہوئے بار بار گر رہا ہے۔ اگر اس کی ماں ہر بار اسے اٹھا کر کہے تم سے نہیں ہوگا، چھوڑ دو، تو شاید وہ کبھی سائیکل نہ سیکھ سکے۔ لیکن اگر وہ مسکرا کر کہے بیٹا ایک بار اور کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو بچہ صرف سائیکل نہیں سیکھتا، وہ زندگی میں دوبارہ کھڑا ہونا بھی سیکھتا ہے، اور یہی ذہنی مضبوطی ہے۔ اسلام میں بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ مایوسی اختیار نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں اور کوشش جاری رکھیں۔ جب بچہ یہ دیکھتا ہے نا کہ اس کے والدین مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور حوصلہ نہیں ہارتے، تو اس کے دل میں بھی ایمان اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ صرف ذہنی طور پر مضبوط نہیں بنتا بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوط بنتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا بچہ اپنی غلطی مان لیتا ہے، ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرتا ہے، دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے، اپنے جذبات کو سمجھتا ہے، ہر انسان کا احترام کرتا ہے، مشکل کام سے نہیں گھبراتا، شکر گزار رہتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لیتا ہے اور ہر حال میں امید رکھتا ہے، تو یقین کریں آپ صرف ایک کامیاب طالب علم نہیں بلکہ ایک مضبوط، باکردار اور با اعتماد انسان کی تربیت کر رہے ہیں۔ پیارے والدین، آپ کے بچے کو آپ کے مہنگے تحائف شاید چند سال بعد یاد نہ رہیں، لیکن آپ کا حوصلہ، آپ کی محبت، آپ کا صبر اور مشکل وقت میں آپ کا اس کا ساتھ دینا وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ بچے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں صرف پانی نہیں بلکہ محبت، توجہ، اچھے الفاظ اور صحیح تربیت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ آج اگر آپ نے اپنے بچے کے دل میں اعتماد، صبر اور امید کا بیج بو دیا تو انشاءاللہ کل یہی بچہ ایک مضبوط انسان بن کر معاشرے میں روشنی پھیلائے گا۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو ایک کام ضرور کیجیے، آج رات اپنے بچے کے ساتھ صرف 10 منٹ بیٹھیں، اس سے پوچھیں بیٹا آج تم نے کیا سیکھا، آج تم کس بات پر خوش ہو، اور کیا کوئی ایسی بات ہے جس میں تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں۔ یقین کریں یہی 10 منٹ آپ کے اور آپ کے بچے کے رشتے کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں نیک، باکردار، بااعتماد اور کامیاب انسان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور دوسرے والدین کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مفید اور دل کو چھو لینے والے موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔